آسان ناظرین، ایک ہی مسئلہ ہے جی، ایک ہی خبر ہے اور ایک ہی ایک صورتحال ہے جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں. وہ عمران خان کی لانگ مارچ ہے جو آج کا اس وقت شاہدرہ اور کوئی سے کاموکی کے قریب پہنچی ہوگی، اور وہاں انہوں نے رات کو قیام کرنا جسے کہتے ہیں. قیام تو نہیں کرنا، عمران خان تو واپس لاہور آئیں گے اور اس کے بعد وہاں جائیں گے. کل گجرانوالہ کے قریب ایمن آباد سے وہ پھر اگلے سفر کا آغاز کریں گے. یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ ایک دن ایک شہر میں مظاہرہ کرو، پھر اس کو رات کو اپنے گھر جاؤ، اگلے دن دوسرے مقام سے شروع کرو، پھر گھر جاؤ، اور یہ بلڈ کر دو پریشر اسلام آباد آنے تک. اس کی کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، کیسے بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، اس پہ ہم غور کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نوید چودھری صاحب موجود ہیں، ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ تجزیہ نگار. ارشاد عارف صاحب ہیں، ایڈیٹر، صحافی، کالم نگار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی جے میر صاحب، جنہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پائنیئر اینکر پرسنز میں سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور امیر عباس صاحب ہوں گے، بہت ہمارے اینکر اور تجزیہ نگار، وہ بھی ہمیں جوائن کرنے والے 1-2 منٹ پہ. نوید چودھری صاحب، آپ ہی میری مدد کیجئے، بتائیے یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے یہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے؟ لانگ مارچ تو اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، لیکن قوم کس طرف جا رہی ہے؟ یقینی طور پر ایک عدم استحکام کی فضا ہے، لیکن یہ پیدا کی گئی ہے، اس کے اسباب ہیں اور ان کے سدے باب پر کسی نے غور نہیں کیا. جس طرح حکومتیں جانے کے بعد جو لوگ افراد یا عہدیدار فارغ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ اس مرتبہ نہیں کیا گیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے. کس لیے نہیں کیا گیا؟ میرا تو تجزیہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے ایسٹ کو کسی نہ کسی صورت میں برقرار رکھا جائے، تو وہ کام پھیلتا پھیلتا یہاں تک آ گیا. تو یہ جو لانگ مارچ ہے بنیادی طور پر یہ ایک عوامی رابطہ مہم ہے، لیکن میر صاحب یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. اگر ان کے اختیار میں ہوتا یا ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ حکومت کو ایک دن میں نہ چلنے دیتے اور اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنوں کے بل لے آتے. انہوں نے تمام اپنے حربے آزما کے دیکھ لیے، عدالتوں سے ان کو بے تحاشا سپورٹ ملی، اس طرح کی سپورٹ ملی کہ وہ بھی ایک نئی میں سمجھتا ہوں تاریخ رقم ہو گئی ہے. اس کے باوجود حکومت سے جو مطالبہ منوانا چاہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کہ الیکشن کرائے جائیں، اس پر کسی نے کان نہیں دھرے. تو الٹیمیٹ جب آپ کے پاس کوئی آپشن نہ رہے تو اینڈ میں پھر لانگ مارچ ہی ہے اور احتجاج ہی ہے، اور یہ جو عوامی رابطہ مہم وہ چلا رہے ہیں اس کو ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ایک تو وہ احتساب کے شکنجے سے مکمل طور پر باہر ہو گئے، حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی، اسٹیبلشمنٹ ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی، عدالت ان کو ریلیف دے رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ ملک میں اپنا استحکام جاری رکھے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو IMF کا معاہدہ ہے اور اس کے اثرات ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کے سبب حکومت ایک محاصرے میں آئی ہوئی ہے. عمران خان صاحب ضمنی الیکشن بھی جیتے جا رہے ہیں تو اس کا ان کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کسی لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی اسلام آباد پر قبضہ کر کے اپنے سارے مطالبات منوا لے گا اور وہ بادشاہ بن کے بیٹھ جائے گا، یہ لڑائی کنگ بننے کے لیے ہے، یہ جمہوریت کے لیے نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کنگ بننے کے لیے ہے. اور اسٹیبلشمنٹ اگر ساتھ نہیں دے گی تو پھر اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ کی جا رہی ہے. تو اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ ان کو گرا کے اور اس کے بعد اسلام پہ قبضہ کر لے گا اور وہاں اپنے سارے مطالبات بنائے گا اور بادشاہ بن جائے گا، یہ نہیں ہونے والا. ٹھیک، بالکل بات پہ آپ کی طرف آتا ہوں. ارشاد عارف صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں پی جے میر صاحب سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور بہت سی صورتحال دیکھ رہے ہیں. تو میر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد میں اس وقت؟ اسلام آباد میں لوگ ہمیشہ بڑے ٹینشن میں ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کانسٹیٹیوشن ایونیو میں تھا، وہاں دیکھا کہ پولیس کو دیکھا میں نے، وہ بیچارے تھکے ہارے کھڑے ہوئے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن پہ کہ بھئی اب کچھ ہونے والا ہے، اب کچھ ہونے والا ہے. اور ایک پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اسلام آباد پہ کون آ رہا ہے، الیگزینڈر آ رہا ہے یا بابر دوبارہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے اسلام آباد میں. سو دا کوشچن ہے رائزز کہ یہ بہت ٹینشن ہے اور نیچرلی یہ ٹینشن انکریز ہوگی آئی تھنک اگلے 4-5 دنوں کے اندر کہ کیا ہوگا. میں نوید چودھری صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کیا اگر وہ آ جائیں گے تو کیا یہ گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے گی، کیا ایک یو ٹرن ہو جائے گا سب کچھ. میرا خیال ہے کہ اگر اس چیز کو ڈیفیوز کرنا ہے، بال اس وقت گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے. عمران کا مطالبہ ہے اور بڑی اچھی بات نوید نے کی ہے ابھی. دیکھو بھائی اس کو ہر طریقے سے تو ایک آپ کو ایک کہہ لو کہ ریلیف مل گیا ہر طرف سے، لیکن اب اس وقت جہاں وہ کہتے ہیں نا بین پھنسی ہوئی ہے
کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کر دو. بھائی کر دو آپ اناؤنس, کیا فرق پڑے گا آپ کو؟ آپ نے الیکشن تو کروانے, کہ ابھی نہیں کروانے, 6 مہینے نہیں کروانے, 8 مہینے کہہ دو, تاکہ ایک ڈیفیوژن آئے گی, تاکہ گورنمنٹ ایک سیف وکٹ پہ چلی جائے گی. اگر وہ اپنے ایگوز ایک طرف سے لے کے آتی ہے, ان کے ایگوز ویسے بڑے ہیں, تو مجھے بتائیں یہ ایگوٹسٹک وار کے اندر نقصان کس کا ہے؟ عوام کا ہے. نقصان کس کا ہے؟ آپ کے کراپس کا ہے. اس وقت ابھی جو یہ جا رہا ہے سارا لانگ مارچ, آپ دیکھیں گے کہ اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے. فارم ٹو مارکیٹ آپ کی جو کموڈیٹیز ہیں اس میں ڈیلے آئے گی. یہ پیرشبل آئٹمز ہیں, آپ کا شارٹیج ضرور ہوگی, کیونکہ 4-5 دن از اے لانگ ٹائم کہ اس خطے سے جو آپ کا جو فروٹس لے لو, ویجیٹیبلس لے لو, جو کہ مین مارکیٹس میں آنا ہے, اس پہ ڈیلے ہوگی. اب ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بھائی آپ اناؤنس کر دو, وائی ناٹ. ایک آپ ڈیٹ دے دو, پھر ہم دیکھیں گے کہ عمران اس کے بعد کیا چاہتے ہیں. ان کا تو مین مطالبہ تو یہی ہے نا جی, کہ آپ جو تاریخ دے دو, تو تاریخ دے دو. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیٹ تو ہم دے رہے ہیں اکتوبر 23، یعنی کہ اگلے اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نہیں, مارچ کی یا فروری کی ڈیٹ ہو. میر صاحب, اس وقت ہم ایک ریسکیو موڈ پہ ہیں, ہم ریہیبلیٹیٹو موڈ پہ نہیں ہے. ہم اس موڈ پہ نہیں ہے کہ ہم تو بچ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے, ہم بچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بینکرپٹ نہ کر دے. ہم بچ رہے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی, بالکل ٹھیک ہے. بیسکلی شاہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. تو پہلے ساری میں نے آپ کو اسلام آباد کی بھی اس لیے سنائی کہ آپ اس پہ غور کر, کیا آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم لوگ کیا ہونے والا ہمارے ساتھ؟ میر صاحب, جو لوگ بھی سیاسی تاریخ سے واقف ہیں اور سیاست کی حرکیات کو جانتے ہیں, ہمیشہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ارتعاش, اضطراب, ہیجان, اشتعال, یہ سب کچھ پیدا کرتی ہے. اور حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ امن ہو, سکون ہو, معاملات استحکام کی طرف جائیں, کیونکہ اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن, کوئی اپوزیشن پاکستان میں یا دنیا میں کوئی اپوزیشن ایسی ہوتی ہے جس کی خواہش ہو کہ حکومت پورے آرام سے بیٹھی رہے اور میرا مستقبل تاریخ ہوتا رہے؟ ہمارے ہاں ذرا یہ زیادہ چیز ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اپوزیشن کسی بھی حکومت کو برداشت نہیں کرتی, کسی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتی. تو پچھلے 6 ماہ میں عمران خان نے جو کچھ کیا ہے اس کی تو جسٹیفیکیشن اس کے پاس موجود ہے کہ میری حکومت ختم کی گئی ہے, میں اپوزیشن میں ہوں, مجھے پاپولیرٹی چاہیے, مجھے اگلا الیکشن جیتنا ہے. تو وہ تو یہ ساری حرکتیں کرے گا. کیا یہ کام پی ڈی ایم نہیں کر رہی تھی؟ یہ کام اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں نہیں کرتے رہے؟ حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے اس اشتعال کو, ہیجان کو, اضطراب کو بڑھایا ہے. پی جے میر صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر الیکشن ہی کرانے ہیں, اکتوبر میں تو الیکشن آپ کی مجبوری ہے, آپ نہیں روک سکتے. آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, قاعدے کے مطابق اگست میں اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں اور آپ نے اکتوبر میں الیکشن کرانے ہیں. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ 2-4 مہینے اگر پہلے الیکشن ہو جائیں اور ملک کو استحکام آ جائے, ملک جو ہے اس موجودہ جو معاشی بدحالی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے اس سے بچ جائے, تو اس کا عوام کو بھی فائدہ ہے, ان کو خود بھی فائدہ ہے. دیکھیں, یا تو یہ ہو کہ 6 ماہ کا تجربہ یہ ہو کہ روز بروز ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہو, عمران خان کی کم ہو رہی ہو. روز بروز اس کی مقبولیت بھی بڑھ رہی ہے, اس کے مطالبات بھی بڑھ رہے ہیں, اس کی عوامی پذیرائی بھی بڑھ رہی ہے اور ان کی کم ہو رہی ہے. تو یہ تاخیر جو ہے یہ ملک کے بھی نقصان دہ ہے, ملک کے لیے بھی نقصان دہ, خود یہ حکومتی اتحاد کے لیے بھی نقصان دہ ہے. ٹھیک شاہ صاحب, بات ٹھیک ہے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں بہت سمپل سا, کہ لڑائی عمران خان اور حکومت کی ہے یا عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ پرسوں کی پریس بریفنگ کے بعد, بریفنگ کہہ لو یا پریس کانفرنس کے بعد, آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ اصولاً لڑائی ہونی چاہیے تھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. اس کا حکومت کو بھی فائدہ ہے, اپوزیشن کو بھی فائدہ ہے. اگر آپ اس کو اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بنائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا فائدہ حکومت کو کیسے ہوگا؟ کیا ایک سیاسی پارٹی کو یا ایک سیاسی قیادت کو جب آپ نے پہلے کمزور کیا مثال کے طور پر, تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے؟ ہمارے ہاں خود رضا ربانی صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ کی کوئی توقیر باقی نہیں رہی, پارلیمنٹ کا کوئی
اور سیاسی حکومت کا کوئی رول ہی باقی نہیں رہا. تو یہ تو ان لوگوں کو جو تجربہ کار ہیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ لڑائی اس انداز میں ہوتی ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا. ٹھیک بات آپ کی، ٹھیک بات. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. امیر عباس صاحب، آپ نے دیکھا کہ وہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے خرابی کتنی پیدا ہو رہی ہیں کہ اس وقت حکومت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کی وجہ سے جو ایک لوگوں میں ہراس بھی پیدا ہو گیا ہے، ایک خوف بھی پیدا ہو گیا ہے، اور ایک خطرات پیدا ہونے شروع ہو گئے. پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، جمہوریت چلتی ہے یا رول بیک ہوتی ہے. یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک طالب علم ہوتے ہوئے سیاست کا اور صحافت کا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، مجھے تو دنیا میں کہیں جمہوریت کی کسی تعریف میں جو ضعیف سے ضعیف روایت بھی جمہوریت کی تعریف کی ملتی ہے. ضعیف سے ضعیف بھی، یا کوئی راوی ضعیف سے ضعیف راوی بھی یہ نہیں کہتا کہ اسمبلی اپنے وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، یا انتخابات اپنے وقت سے پہلے نہیں ختم ہو سکتے، یا حکومت صرف اور صرف 5 سال کے بعد ہی ختم ہوگی، 5 سال سے پہلے ختم ہوگی تو وہ جمہوریت نہیں. ایک تو یہ بات ہمیں اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانی پڑے گی کہ حکومتیں تبدیل کرنے کے جمہوریت نے ہی 2 طریقے بتائے. یہ خود جمہوریت نے جو 2 طریقے جو جمہوریت کے بدن سے پیدا ہوئے وہ 2 طریقے، ایک بیلٹ انتخابات اور دوسرا عوامی تحریک. ایک نہیں، دنیا میں 20 مثالیں موجود ہیں جہاں پبلک پریشر کی وجہ سے، پبلک سینٹیمنٹس کی وجہ سے، لوگوں کی ناراضگی کی وجہ سے یا حکومتیں گر گئی یا وزراء اعظم چھوڑ گئے. نہیں، الیکشن کے علاوہ ایک نو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے نا. جی، وہ تو مختلف ممالک میں جیسے پریزیڈنشل سسٹم کا اپنا طریقہ کار ہے، پارلیمانی میں اپنا طریقہ کار ہے، وہ بھی طریقہ کار، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بھی موجود ہے. یعنی ہر ملک میں کم و بیش کچھ طریقے سے صدر یا وزیر اعظم کو ہٹانے کے مختلف طریقے موجود ہیں. ہمارے یہاں اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کہا جاتا ہے. یعنی اگر فرض کر لیں میر صاحب، یہ اتنے دانشور ہمارے ساتھ محترم موجود ہیں، اگر میں فرض کر لیں کہ ملک میں ایک زمانے میں صدام حسین کی حکومت بن جاتی ہے یا حسنی مبارک اس ملک کا حکمران بن جاتا تو ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہی ہم آج طے کر لیں، لیکن ہم آج اگر یہ طے کر لیتے ہیں کہ احتجاج کرنا یا باہر نکلنا یہ غلط ہے، تو اگر کل کو اس ملک میں کوئی انتہائی شکی القلب شخص حکمران بن جاتا ہے 20 سال 30 سال 50 سال کے بعد، ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، ٹھیک تو بات ہم تو طے کرتے ہیں کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے، لوگ اس کے خلاف باہر نہیں نکلنا چاہیے. ویسے امیر عباس صاحب، گستاخی نہ ہو اور اگر مجھ کو میرا باعث نہ اس بات کو سمجھا جائے بلکہ ایسے سوال کے طور پر لیا جائے تو میں عرض کروں گا کہ عمران خان پر یہی تو شک کیا جاتا ہے کہ کہیں حسنی مبارک نہ بن جائے، کہیں اور نام میں لیتا نہیں زیادہ، صدام حسین نہ بن جائے یا کچھ اور نہ بن جائے. اگر وہ حسنی مبارک بنے اسی طرح کا لانگ مارچ اس کے خلاف ہوگا، انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے اس لانگ مارچ پہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک جی ناظرین کرام، ہم گفتگو جاری رہے گی، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اور جو میں نے ایک سوال اٹھایا تھا وہ نوید چودھری صاحب سے کروں گا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی، مان لینا چاہیے اگر یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور عمران خان کی ہے تو اس کے کیا معنی نکلتے ہیں؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی حسنی مبارک نہ آ جائے، کوئی صدام حسین نہ آ جائے، کچھ اور نہ آ جائے. تو کیا یہ شک ہے کہ عمران ایکسٹریم رائٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی فورسز جو ہیں ملک کی اسٹیبلشمنٹ وہ آنے دینا نہیں چاہتی، یا یہ تصور کر لیا جائے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی حدوں سے باہر جا رہی ہے، یا یہ مان لیا جائے کہ ہماری حکومت میں جس طرح بھی تھی بڑی پاپولر تھی اس زمانے میں، ان حالات نے اس کو ان پاپولر کر دیا ہے، یا ان پاپولر نہیں تو اس کی پاپولیرٹی ختم کر دی ہے، اب وہ الیکشن سے ڈر رہی ہے. بہت سی باتیں ہیں، بہت سے آپشن ہیں، بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین کرام، ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو آج کا سب سے بڑی حقیقت ہے جو جاری ہے اور اس وقت یقینی طور پر گجرانوالہ کے نواح میں بلکہ کچھ پہلے وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اسلام آباد جانے کے لیے اس میں پوری قوت بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے اور اس کے اثرات بھی موجود ہیں. اسلام آباد کا بھی حال سنا ہے کہ سپاہی جو ہیں وہاں ٹینشن کھڑے ہیں، اور پولیس کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ ہوں
اور وہ بھی ٹینس ہیں, ساری ملک ایک ٹینشن میں مبتلا ہے. نوید چودھری صاحب, میں نے پہلے سوال کیے تھے آپ سے کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے یا کیا لڑائی ہے جس کے نتیجے کے طور پر ہمیں کیا کیا پرابلم پیدا یقینی طور پر عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف آئے. 100% اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, اور سیاسی جماعتیں اس طریقے کے ساتھ پرفارم بھی نہیں کر رہی ہیں, ماننا ہوگا پی ٹی آئی کے سوا. عمران خان حسنی مبارک بنیں گے نہیں, وہ بننا چاہتے ہیں, اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ حسنی مبارک پاکستان میں آئے, اور حکومت بے شک وہ کرے, ساتھ ہم بھی لطف اٹھائیں. دیکھیں 2018 الیکشن کا تھیم کیا ہے, اس کا تھیم آپ دیکھیں کہ ساری پولیٹیکل فورسز کو آؤٹ کرنا ہے, ساری. صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں اسپیس دی, لیکن وہ بھی عبوری مدت کے لیے تھی. سراج دورانی کو جب گرفتار کیا گیا ہے, ان سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ آپ ایم پی ایس توڑیں, باقی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کو ساتھ ملا کے سندھ میں بھی حکومت بدل لیتے ہیں. یہ پلان تھا, یہی پلان تھا جو شیخ رشید بتاتے رہے کہ احتساب عدالتوں کے ذریعے باقی لوگوں کو بھی نااہل قرار دے دیا جائے گا بعد میں. یہی تو کمپین تھی نا, اسی تو مولانا فضل الرحمان کا ذاتی مارچ ہوا, اس کے بعد پی ڈی ایم کی تحریک چلی, اور یہ چیزیں تو ثابت ہو رہی ہیں. جو آئی ایس اے کے ڈی جی نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں یہی بتایا کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ملک کا, تو میں نے کہا جی معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, حزب اختلاف سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اندر کر دیا جائے, گوگی آزاد رہے, پنکی پیرنی آزاد رہے, باہر سے جو مشکوک ان کے دوست ہیں وہ آزاد رہے. ان کی پاپولیرٹی کے لیے کیا نہیں کیا گیا؟ کس ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کر کہا ہے کہ صرف مثبت خبریں دیں؟ دھمکیاں نہیں آئی. پیاز کی قیمت زیادہ بتاتے تو فون آ جاتا تھا, بھائی جو بویا وہ آپ کاٹ رہے ہیں, ہم پر تو کوئی احسان نہیں کر رہا. یہ سوشل میڈیا سیل کس نے بنائے تھے, ان کی ٹریننگ کہاں ہوئی, یہ کس نے عمران خان صاحب کو گفٹ کیے, پاکستان کے اندر ججوں کو کنہوں نے مینوپولیٹ کیا, ساکم نثار کس کے کہنے پر فیصلے دیتا تھا, کھوسا کس کا ایجنٹ تھا, گلزار کس کے کہنے پر کام کرتا رہا. یہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اس نے مبارک ہی چاہیے تھا بھائی, وہی بننا چاہ رہا تھا. اس کو روکنے کی کوشش کی انہوں نے, لیکن اب کھلارا اتنا زیادہ ہے کہ عدالتیں بھی اس طرف, ججز کی فیملیاں بھی اس طرف, پوری کی پوری ملٹری اور ریٹائرڈ افسر بھی اس طرف, باقیوں کو تو آپ نے ثابت کر دیا. میں آپ کو آج نام نہیں بتا سکتا, مجھے ایک انتہائی اہم سروے کی شخصیت نے بتایا, جیسے ہی طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی میں ان کو ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, ہم نے سیاسی لیڈروں کو بلا وجہ کرپٹ اور پتہ نہیں غدار اور کیا کہا, یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی. لیکن باہر کیا تو بھائی آپ بھگتے بھی, نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ بات لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے, انہوں نے یہ کھیل کھیلا تھا, اب سمیٹے بھی ہوئی. شاہد عارف صاحب, شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ نوید چودھری صاحب ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں اور ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو کا اظہار کیا, آپ کیا کہتے ہیں اب اس ساری صورت؟ میں نوید چودھری صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی اگر سیاست دانوں کی رہے گی تو ملک کا بھی فائدہ ہے, عوام کا بھی فائدہ ہے, جمہوریت بھی آگے بڑھتی رہے گی. اگر کوئی فریق یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان لڑائی کر کے اس کو فائدہ پہنچے گا تو یہ احمقانہ سوچ ہوگی, کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک فریق ظاہر بات ہے غالب آئے گا, ایک فریق جو ہے کمزور ہوگا. جو فریق غالب آئے گا وہ جو تیسرا فریق بیٹھا تماشائی ہے اس کو برداشت کرے گا یا وہ اس کا بینیفیشری ہونے دے گا. وہ اپنے مرضی کی, خواہ وہ کوئی بھی ہو, اپنی مرضی کا سسٹم لائے گا نا اس ملک میں, تو وہ پھر کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے, کسی کی مرضی کا سسٹم آ رہا ہے یا جمہوریت چل رہی ہے؟ نہیں, دیکھیں ہم اس وقت پارٹیزن نہیں ہے, تشویش میں مسئلہ ہے کہ پاک فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھا ہے, وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تباہ ہو جائیں اور ہمارا دشمن تباہ ہو جائے, اس کا کسی کو بھی فائدہ ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منہ لال ہونا چاہیے تھا, ہمیں اپنے دو چپڑ مارنا. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, عمران خان کو ایج کیا ہے؟ عمران خان کو برتری یہ حاصل ہے کہ اس کا جو موقف ہے عوام میں پذیرائی اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو اخلاقی برتری حاصل ہے. اس لیے کہ یہ جو حکومت میں آئے بیٹھے ہیں یہ مطالبہ کر کے آئے تھے کہ عمران خان ختم ہو, الیکشن ہونے چاہیے. ہم اگر اقتدار میں عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں, ہم 2 ماہ میں الیکشن کرائیں گے. یہ الیکشن کے وعدے سے مکر گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں, موجودہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ناجائز ہے, سلیکٹڈ ہے, دھاندلی کے ذریعے وجود میں ہے. آپ اسی پارلیمنٹ کی مدت پوری کرانا چاہتے ہیں. یہ جو اخلاقی شکست ہے
اور یہ ایک اخلاقی پستی ہے، اس کی وجہ سے لوگ عمران کی بات سن رہے ہیں۔ 3.5 سال عمران خان کی جو پرفارمنس تھی وہ مثالی نہیں تھی، لیکن انہوں نے 6 ماہ میں اس کی جو سارا ملبہ تھا وہ اپنے ساتھ ڈالی اور اپنی نااہلی سے اس کو ایڈ آن کر دیا۔ ٹھیک بات ہے، الیکشن ہی بہترین حل ہے، اس کا ملک کو فائدہ ہے، جمہوریت کو فائدہ ہے، اور ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے۔ جی پی جے میر صاحب، آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ دیکھیں بڑی ڈائیورس فیلنگ آ رہی ہے، لیکن پاکستان کے مسئلے کا حل نظر نہیں آتا۔ دیکھیں ہم نے ایک کھچڑی بنا دی آج کی سیاست کو۔ میرا اپنا اوپینین ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی، بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ ان کے ڈیفینس کے لیے پورا پاکستان کھڑا ہے۔ یہ ہمارا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ادارہ ہے کہ جس کو آگے آنے کی کیا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ بتائیں جی کہ یہ ہے وہ ہے، آپ کو سب کچھ پتا ہے، یو نو ایوری تھنگ، یو آر ان دا پکچر۔ دا کوشچن از کہ اب وہ آئے، اس پہ اور ایک سیاست آ گئی۔ اب آپ دیکھیں جو سیاسی بیانات آ رہے ہیں جلسوں کے اندر اینڈ آل دیٹ اننیسیسری۔ اب کوشچن اٹھتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں یا آپ پولیٹیکل پارٹیز کہتے ہیں، بالکل ارشاد عارف صاحب نے ایک جگہ اشارہ کیا، ان دونوں کی ہونی چاہیے، لیکن جو ڈفرنس ہے، جو فائٹ ہے، وہ کبھی بھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کا ادارہ ہے، وہ ایک کا ادارہ نہیں ہے، سب کا ادارہ ہے۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں فائٹ نہیں، ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، ہوتا رہا ہے اور ہوگا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو برنگ اٹ آؤٹ ان دی اوپن، میری نظر کے اندر ہم اپنے آپ کو ویکن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایڈورسریز یہ جو پاکستان کے اینٹی لوگ بیٹھے ہیں یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے تبصرے کرتے ہیں، اس کے انالیسس کرتے ہیں، اور بھائی تم کون ہو انالیسس کرنے والے؟ تو یہ اگر ہم کھانا ان کو دیں گے تو یہ اور بولیں گے۔ بات آتی ہے امیر صاحب الیکشن کی، میں نے عمران کو خود کہا ہے، بلکہ میرے خیال ہفتے کی بات ہے، میں نے ڈونٹ گو فار الیکشنز، کیونکہ یہ پی ڈی ایم آیا تھا نا، بڑے نعرے لگا کے مہنگائی ختم کر دیں گے، ان ایمپلائمنٹ بیڑا غرق ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ سو آپ آؤ گے، آپ کیا 6-8 مہینے کے اندر یو ٹرن کر لو گے؟ نہیں کرو گے، بالکل نہیں کرو گے۔ اس وقت جو ایکچولی جو پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ پھنس گئی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، باقی تو بیک فٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اینڈ میں پی ایم ایل این کو سارے ٹارگٹ کریں گے، یہ سب کریں گے، ہمارے پاس تو تھا کچھ نہیں کی۔ امیر عباس صاحب، ساری گفتگو آپ نے سنی، اب آپ کو کوئی رستہ نظر آتا ہے؟ آپ کو رستہ کسی کو نظر نہیں آتا، یعنی کہ آپشن دکھاتے ہیں ہم سب لوگ، لیکن کیا کہ یہ یوں ہو جائے تو مان بھی لیا جائے گا اور ہم آگے بھی بڑھ جائیں گے؟ کیا کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ جی بالکل، دیکھیں رستے سے پہلے ہمیں کچھ حقائق کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ کیا اگر فرض کر لیں عمران خان اگر یہ کہے کہ شہباز شریف کو کان سے پکڑ کے اتار دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، تو یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور ایک اسٹوپڈ ڈیمانڈ ہوگی۔ اگر عمران خان یہ کہے کہ یہ پوری حکومت کا تختہ الٹ دو اور بغیر الیکشن کروائے مجھے بٹھا دو، تو یہ غلط ڈیمانڈ ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میر صاحب الیکشن ہوگا 5 تاریخ کو، میں کہتا ہوں نہیں ہوگا 30 تاریخ، تو بھائی نہ آپ کے نہ میرے ون ون سچویشن نکالنے آئے، 20 تاریخ کو کروا لیتے ہیں۔ کیا اس ملک میں پہلے 2-2 سال امیر عباس صاحب مسئلہ اس سے حل ہو جائے گا یا کوئی آرمی چیف کا مسئلہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو عمران خان از اے نو بڈی ان اپوائنٹنگ آرمی چیف، کوئی اختیار نہیں ہے عمران خان کے پاس، یہ پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے، یہ اسی نے لگانا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا اور بھی دوست فرما رہے ہیں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر اس میں قضیہ کیا ہے اس کو حل کرنے میں؟ پرائم منسٹر نے لگانا ہے، وہ آرمی چیف کے پاس جائیں گے، بھائی باپ سارا کا سارا پھڈا ہو رہا ہے آپ کی کرسی کی وجہ سے، ملک سارا لینے چلا گیا تیل، مہربانی کریں ہمیں نام اناؤنس کرنے دیں۔ ویسے بھی یکم تو اب 2 دن کے بعد یکم نومبر آ رہی ہے نا، 29 کو تو ویسے ہی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو جائے گی، تو آپ نام اناؤنس کر دیں۔ اچھا اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ تسلی چاہتے ہیں، آپ آرمی چیف سے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں آپ نے 6 سال اس کرسی کے اوپر آپ فائز رہے، مہربانی کریں آپ کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے، 2 دن ذرا پہلے چھوڑ دیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
2 दिन पहले तो एक साहब रिटायर हो रहे हैं। ये मसला है कैसे? ये तो मसला ही नहीं है। इमरान खान को इख्तियार ही नहीं है मुतालबा करने का। अगर ये मसला है तो उसका हल निकाला जा सकता है, उसकी खातिर फसाद क्यों हो रहा है पूरे मुल्क? ठीक बात जी, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अभी बात समझ नहीं आ रही, बस इमरान चल रहा है, जा रहा है। राना सनाउल्लाह के लश्करी वहाँ बैठे हुए हैं, कुछ शेख रशीद तकरीर कर रहे हैं, लाल हवेली पर दावा बोला जा रहा है या क्या हो रहा है। ये सारी अजीब व गरीब सूरत हाल एक वक्फे के बाद गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन किराम, देखिए ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान पूरी कुव्वत से निकले हुए हैं, और ये भी एक हकीकत है कि लोग उसके पीछे हैं। और ये भी अब हकीकत सामने आ गई है कि हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत दिनों तक सुनती रही मीर जाफ़र और मीर सादक की बातें, जो इस मुल्क में कभी नहीं की जा सकती थी। किसी ने छोटा सा नारा लगाया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। मैं मिसालें नहीं दूंगा, मिसालों से एक तलखी पैदा होती है। इसमें आखिर क्या वजह है? ये अभी आसमा जहांगीर की वहाँ किसी ने बात की थी तो क्या क्या रिजल्ट निकला था? तो क्यों बर्दाश्त किया 4 महीने 5 महीने सूरत हाल को? बर्दाश्त करने का नतीजा निकला कि आपको प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी। प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी तो लोग पूछते हैं क्यों किया आपने? वो कहते हैं चाराकारी को नहीं है। तो क्या हेड ऑन कंक्लूजन है या क्या है? क्या क्या नजर आता है आपको? देखें, मजमूई तौर पर सूरत हाल तो ख़राबी की जाने पड़ रही है। इमरान खान साहब का मुतालबा इलेक्शन हरगिज़ नहीं है, मैं दोहरा दूँ, वो हुकूमत मांग रहे हैं, और हुकूमत भी ऐसी जिसमें उनसे कोई पूछे ना। आपने हुस्नी मुबारक का कह दिया तो वही चाह रहे हैं। बाकी पार्टियों को भी ज़ाहिर है इक़्तिदार के इंटरेस्ट है, वो कौन सा कोई मुल्क की खिदमत करने निकली हुई हैं। उन्हें जिस हाल में मुल्क मिला, ज़ाहिर है IMF का एग्रीमेंट था, उसको उन्होंने रिन्यू कराया और उसके असरात आए और उसका नुकसान पहुंचा पोलिटिकली। यही पार्टियां इलेक्शन जीत रही थी सारी ज़िम्नी, इमरान खान साहब को कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद इदारों के अंदर जो पेनिट्रेशन PTI की कराई गई, जुडिशरी और फौज के अंदर, मीडिया में, उसने भी अपने असरात दिखाए। ज़ाहिर है एक ओपिनियन होती है ना, तलीमी इदारों में खिताब कर रहा है एक बंदा जाके और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहा है। ये कभी हुआ है? डर्टी हैरी कौन है? मतलब क्या बात नहीं हो रही? अगर ऐसे सामने, अच्छा अरशद शरीफ को उनका मालिक बाहर भिजवा रहा है, अपने फार्म हाउस पे रख रहा है, वहाँ मशकूक आदमी जो प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, जो अपने उस शूटिंग रेंज में बाकायदा पुलिस वालों को बुला के उनको खाने खिलाते हैं, जिस तरह यहाँ के चौधरी रहते हैं, कीने में थे वो, वहाँ अरशद शरीफ साहब को गोली लगती है और वो शहीद हो जाते हैं। ये मामला किधर लेके जा रहे थे इमरान खान? इमरान खान ने जो फर्म हायर की है अमेरिका में, उसका मालिक कौन है? न्यूक्लियर एसेट्स का मुखालिफ एलानिया। और जो बाइडन ने एक मौके पर कह भी दिया कि पाकिस्तान के एटमी हिसाब से महफूज नहीं। यहाँ काम कहाँ से कहाँ निकल गया है? ये बहुत लंबा मामला हो गया। अब ये कोई महदूद काम नहीं है कि बड़े आराम से आपने इलेक्शन करा दिया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। जज जिस तरह से रिलीफ दे रहे हैं, दोबारा आपकी तरफ आऊं, कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ एक बात, शाह साहब क्या बात क्यों करना? मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा कि देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी 100% है, उसमें हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, IMF का पैकेज, प्लस जब एक आदमी, ये पाकिस्तान है, कल्चर है, वो खड़ा होकर जलसों में जजों को, आर्मी चीफ को, नैब को, FIA को, सबको धमकियां दे रहा हो, और सब जो है वो कान लपेट के खड़े हों मसलहतन या डर के, तो सारे उसी के साथ जाएंगे भाई। ये कौन सी साइंस है? ठीक बात है। शाह साहब, क्या लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे आप? लास्ट वर्ड ये है कि जनाब अवाम को ये फैसला करने दें कि वो किसको हुक्मरान देखना चाहते हैं, किसको अपना नुमाइंदा देखना चाहते हैं, और अपने अवाम को इतना जाहिल, बेवकूफ़, अहमक न समझें कि वो किसी हुस्न मुबारक को या किसी हिटलर को या किसी सद्दाम हुसैन को यहाँ हुक्मरान बना देंगे। हमारी एक तारीख है जमहूरी जदोजहद की। अवाम को जब ये आप हक देंगे तो सारे मसाइल जो हैं, ये जो तनाज़ात हैं जिसकी वजह से एक इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ समझी जाती है और एक मकबूल सियासी जमात के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया, ये सारे मसाइल हल करने का एक ही हल है, शफाफ इंतखाबात। जब वो हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ठीक बात है जी। PJ मीर साहब, आप बताइएगा इलेक्शन कराने हैं, कैसे कराएं? और ऐसी सूरत में कि जबकि हुक्मरान जमात है, वो ने इक़्तिदार संभालने की वजह, सिर्फ इक़्तिदार संभालने की वजह से उसका ग्राफ नीचे चला गया, तो वो कैसे अनाउंस करें इलेक्शन? मीर साहब, ये इलेक्शन देखें, ये आने जाने वाली चीज है जिस पे सारे बात करते हैं, वो है आपकी करप्शन। और करप्शन ये नहीं कि चलो इमरान ने 2-4 लीडर्स का नाम ले लिया, करप्शन आपकी जड़ों में बैठा हुआ है, आपकी आवाम तंग आ गई है। वो बेचारे 3 टेलीफोन कॉल्स, 2 चिट्ठें और 5 सिफारिशें ना हो, आपका इस मुल्क में काम नहीं होता। इसको ठीक करना है
इसको कौन करेगा ठीक? इलेक्शन करके ये काम ठीक हो जाएगा? ये इमरान भी आए थे ना, मैं करप्शन को कर दूंगा, क्या करप्शन खत्म हुई है? नहीं हुई है। हमने सारों ने बैठ के, गवर्नमेंट, ये जो आज की पार्टीज है और पीटीआई, आपने बैठ के एक ऐसा लाएमल लेके आना है कि आपको परवाह नहीं होनी चाहिए कि कौन वजीर आजम है और कौन आपका मुल्क रन कर रहा है। आप अपनी जिंदगी के अंदर आप काम करते हैं। तो बात यह है, आपकी करप्शन ग्रास रूट लेवल पे है, इसको ठीक करो। इमरान को वोट कहां से मिला है? ये वही वोट है ना जो पीएमएलएन का था, पीपीपी का था और बाकी पार्टीज का था। क्यों है? क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत है। अमीर अब्बास साहब, क्या कहेंगे आप, कैसे कंक्लूड करेंगे बात को? देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान करके। हुकूमत ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी है। अब जिम्मेदारी है इमरान खान साहब की, वो अपनी मुज़ाकराती टीम अनाउंस करें। उन्हें यहाँ पहुंचने में अभी 6-7 दिन बाकी है। अगर ये टीम कल परसों भी काम शुरू कर देती है, एक नुक्ते के ऊपर सारा का सारा जो फसाद है, और हुकूमत अपनी शराइत ले आएगी, इमरान अपने मुतालबात ले आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि 6 से 7 दौर अगर चले 4-4 घंटे के, और ये मसला हल नहीं हो सकता। अब जिम्मेदारी इमरान खान साहब के ऊपर है, वो संजीदगी का जवाब संजीदगी से दे। हाँ, इससे पहले ये हुकूमत भी इश्तियाल दिला रही थी, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जरा आएगा तो मैं इसको उल्टा लटका दूंगा, मैंने 1000 शेल्फ खरीद के रखे हुए जो सिर्फ इसको मारूंगा। यही फैसला हुकूमत पहले कर लेती तो शायद ये नौबत ना आती। अब चूंकि आज सुबह में शायद इसका ऐलान हुआ है, इमरान खान भी थोड़ा धर्म दिखाना चाहेंगे, अपना रोब दिखाना चाहेंगे। फौरी तौर पर वो भी नहीं लेटेंगे कि मैं साइड पे हो जाऊं। एक माहौल उन्होंने बनाया, वो नहीं चाहेंगे कि हुकूमत मुझे एंगेज करके मुझे फारिग कर दे, कल को मेरे साथ बंदे खड़े हो और मेरे हाथ में इलेक्शन हो और मैं डुगडुगी लेके फिरता रहूं। ठीक बात है। वो ऐसा हम सारी गुफ्तगू सुनी जी, देखें डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू थे, लेकिन इनमें से एक नुकता इकट्ठा था, वो ये कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कैसे बचाया जाए, या ये कि पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को कैसे सलामती से किनारे पर लगाया जाए, या ये कि हमारे जो मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है। इलेक्शन एक ऑप्शन पेश किया गया, एक ऑप्शन ये पेश किया गया कि इस वक्त जो मुज़ाकरात की दावत दी गई है इसको पॉजिटिवली लिया जाए, दूसरी तरफ से कुछ आगे बात बढ़ सकती है। तीसरी तरफ से ये भी कहा गया कि मामला इतने बिगड़े हुए हैं कि कुछ हल नज़र नहीं आता और शायद अब बात बहुत देर हो गई है। लेकिन तो सबको यही है कि पाकिस्तान को बिलाखिर एक दुरुस्त और अच्छे रास्ते पर चलना है, और जहाँ जो हमारा निज़ाम जैसा कैसा भी है उसको अगर हम बचा पाए और तरीके के साथ लोगों की उमंगों और ख्वाहिशों के मुताबिक हम हुकूमत यहाँ कायम कर पाए, और सचमुच अगर फ़ौज ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अब न्यूट्रल रहेंगे, अपोलिटिकल रहेंगे, मामले से हट कर रहेंगे, तो शायद हालात बदल जाएं, शायद हालात बदल जाएं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।